پارہ 11 سورہ ہود آیت نمبر 3۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِنِ اسْتَغْفِرُوا، اور یہ کہ تم بخشش مانگو، ربکم اپنے رب سے، ثم پھر، توبو تم توبہ کرو، الیہ طرف اس کے، یمتعکم تو فائدہ دے گا تمہیں، متاعًا فائدہ، حسناً اچھا، الی اجل ایک مدت تک، مسمًى مقرر، وَیُؤْتِی اور وہ دے گا، کُلّ ہر، ذی فضل صاحب فضل کو، فضلہ فضل اس کا، وَإِنْ اور اگر، تولوا تم منہ پھیرو گے، فإنی تو بے شک میں، اخاف میں ڈرتا ہوں، علیکم تم پر، عذاب سے، یوم کبیر بڑے دن کے۔ اور یہ ہدایت دیتا ہے کہ اپنے پروردگار سے گناہوں کی معافی مانگو، پھر اس کی طرف رجوع کرو، وہ تمہیں ایک مقرر وقت تک زندگی سے لطف اٹھانے کا موقع دے گا، اور ہر اس شخص کو جس نے زیادہ عمل کیا ہوگا اپنی طرف سے زیادہ اجر دے گا، اور اگر تم نے منہ موڑا تو مجھے تم پر ایک بڑے دن کے عذاب کا اندیشہ ہے۔ یعنی پیغمبر نے انہیں سمجھایا لوگوں کو کہ اپنے پروردگار سے گناہوں کی معافی مانگو۔ پہلی بات کیا کرو؟ اپنے گناہوں کی معافی مانگو، جو بھی گناہ ہو گئے ہوں زندگی میں سب سے پہلے ان کے لیے معافی مانگو، پھر اس کی طرف رجوع کرو۔ اس کی طرف رجوع کرنے کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ اس کی طرف پلٹنا۔ ابھی آپ کس کے گروپ میں تھے؟ شیطان کے گروپ میں تھے، شیطان کے ساتھ آپ آگے بڑھتے جا رہے تھے، اب آپ کو احساس ہوا، آپ کو کسی نے احساس کروایا کہ نہیں یہ غلط راستہ ہے، آپ جو صحیح راستہ تھا اس سے آپ بھٹک کے بہت دور نکل گئے، تو اب آپ کو کیا کرنا ہے؟ پلٹنا ہے۔ تو پلٹنے کے لیے پہلے آپ کو کیا کرنا ہے؟ گناہوں کی معافی مانگنا ہے، آپ کو توبہ کرنا ہے، تابہ پلٹنا ہے، آپ کو گناہوں کی معافی کرنا ہے، اس کے بعد رجوع کرو مطلب کہ پھر اس راستے پر آ جاؤ جو صراط مستقیم ہے، جو سیدھا راستہ جا رہا ہے، جو جنت کی طرف جائے گا، جو اللہ کی رضا کی طرف جائے گا، اس کی طرف تم رجوع کرو، اس کی طرف آؤ۔ تو اس راستے پر چلنے کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ پھر اللہ کی فرما برداری، اللہ کے جو عبادت کے طریقے ہیں، عبادت کرنا، اور جو عمل صالح کرنا، ایمان لانا، وہ سب رجوع میں آ جائے گا۔ تو اس سے کیا ہوگا؟ اگر تم سیدھے راستے پر چلو گے، صراط مستقیم پر چلو گے، تو کیا ہوگا؟ وہ تمہیں مقرر وقت تک زندگی کے لطف اٹھانے کا موقع دے گا، جو تمہاری پوری زندگی ہے اس کو اچھی طرح سے تمہیں اس کو گزر بسر کرنے کا وہ تمہیں پہلا تو موقع دے گا، اور ہر اس شخص کو جس نے زیادہ عمل کیا ہوگا اپنی طرف سے زیادہ اجر دے گا، اور جو زیادہ عمل کریں گے، یعنی جو زیادہ اچھے کام کریں گے، تو پھر اللہ کیا کرے گا؟ اور زیادہ اجر دے گا۔ اور اگر تم نے منہ موڑا، یعنی منہ موڑا تمہیں سمجھائی جا رہی ہے یہ بات اور تم نے منہ موڑا۔ جب انسان منہ موڑتا ہے تو اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ اس نے سنی انسنی کری، اس نے بے رخی اختیار کی، اس نے یہ شو کیا کہ نہیں مجھے تمہاری بات نہیں سننی۔ منہ موڑنے میں یہ سب کچھ آ جاتا ہے۔ منہ کب موڑتا ہے انسان؟ تو اگر تم نے منہ موڑا، اور مطلب اگر اسی راستے پر چلتے رہے جو شیطان کا راستہ تھا، اسی پر چلتے رہے، تو مجھے تم پر ایک بڑے دن کے عذاب کا اندیشہ ہے۔ یعنی پھر کیا ہوگا؟ پھر اللہ کا عذاب آئے گا، جو آخرت میں عذاب آئے گا وہ الگ، اور جو دنیا میں آئے گا وہ الگ۔ جب اللہ تعالیٰ ایک انسان جب حد سے زیادہ نافرمانی کرتا ہے تو پھر دنیا میں بھی اس پر مشکلات آتی ہیں، وہ اللہ کی طرف سے سزا ہوتی ہے اس کے لیے، اور جو قیامت کے دن جو ہوگا وہ الگ ہوگا۔ اگر تم اپنے پروردگار سے گناہوں کی معافی مانگو گے، پھر اس کی طرف رجوع کرو گے، تو دنیا میں ٹھہرنے کے لیے جو وقت مقرر ہے تب تک تمہیں اچھی طرح رکھے گا، اپنی نعمتیں، برکتیں تم پر برسائے گا۔ جب ہم اللہ کی فرما برداری کرتے ہیں، صراط مستقیم پر چلتے ہیں، اللہ سے رجوع کرتے ہیں، اللہ کو خوش کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو کیا ہوتی ہے ہماری زندگی میں؟ اللہ کی نعمتیں آتی ہیں، اللہ کی برکتیں آتی ہیں، تم خوشحال مالا مال رہو گے، خوشحال بھی رہو گے اور مالا مال
مالا مال کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کو پیسے سے آپ کو بہت زیادہ پیسے ملیں گے، یہ بات نہیں ہے، آپ کے دل میں سکون ہوگا۔ بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں نا جن کے پاس بہت کم ہوتا ہے لیکن ان کے پاس سکون ہوتا ہے، تو وہ ان کے پاس سکینت ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ ان کو ایسا دل دیتا ہے جو شکر گزار دل ہوتا ہے کہ وہ ہر اس میں پھر وہ بہت خوش رہتے ہیں۔ تو یہ جو سکون ہوتا ہے یہ ہر کسی کے پاس نہیں ہوتا، یہ اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کی برکت ہوتی ہے جو انسان کو کم میں بھی سکون حاصل ہو۔ زندگی میں امن اور چین حاصل ہوگا، عزت اور احترام ملے گا۔ تو اگر ہم اللہ کے راستے پر چلیں گے، اپنے گناہوں کا اعتراف کریں گے، گناہوں سے معافی مانگیں گے، جو بھی غلط راستے پہ اگر ہم چل رہے ہیں شیطان کے راستے پر، اسے چھوڑ کر صحیح راستے پر آ جائیں گے تو یہ ساری نعمتیں دنیا میں بھی ملیں گی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو شخص بھی ایمان کے ساتھ نیک عمل کرے گا، نیک عمل کرے گا ایمان کے ساتھ، پہلے تو ایمان لائے گا۔ ایمان لانے کا مطلب یہ نہیں کہ آپ صرف ایمان لا کے بیٹھ جائیں کہ ہاں ہم تو ایمان لے آئے بس ہو گیا، نہیں، ایمان کے ساتھ نیک عمل بھی ضروری ہیں۔ جنت میں آپ جنت کی جتنی بھی آیتیں جب ہم پڑھیں گے تو اس میں صرف یہ ایمان اور عمل صالح، ایمان عمل صالح، تو جنت میں جانے والوں کی صفت ہی ہے کہ ایمان اور عمل صالح ہوگا۔ عمل صالح یعنی رائٹیس ڈیڈز، اچھے اچھے کام جو سنت کے مطابق ہو، جس سے ہم اللہ کا قرب حاصل کر سکیں، چاہے وہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ نحل کی آیت ہے، آیت نمبر 97، جو شخص بھی ایمان کے ساتھ نیک عمل کرے گا، چاہے وہ مرد ہو یا عورت، ہم اسے پاکیزہ زندگی بسر کروائیں گے۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے کہ وہ دنیا میں بھی اس کی زندگی جو ہوگی وہ پاکیزہ زندگی ہوگی، اور جو آخرت میں ہوگا ملے گا وہ تو بہت ساری آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی بتا دیا کہ آخرت میں کیا ملے گا، لیکن اس کی زندگی بھی بہت ہی سکون والی زندگی ہوگی۔ جو اللہ کی فرما برداری کے ساتھ زندگی بسر کرے گا اس کی دنیا اور آخرت دونوں اچھی ہوں گی، اور اگر تم نے منہ موڑا یعنی بات نہیں سنی تو ایک بڑے دن کے عذاب کا اندیشہ ہے کہ اس دن تمہارا کیا حال ہوگا۔ دنیا میں بھی ایسے لوگ ہمیشہ پریشان رہتے ہیں، ان کا دل کبھی، ان کے پاس چاہے کتنا بھی پیسہ ہو، کتنی بھی چیزیں ہوں، لیکن ان کو کبھی سکون نہیں ہوتا۔ جو اللہ کی نافرمانی کرتا ہے اس کی زندگی میں پھر کبھی سکون نہیں ہوتا، اور پھر اس کی زندگی میں مشکلات بھی آتے ہیں، تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک سزا بھی ہوتی ہے۔ تو اور جو اللہ کی طرف پلٹتا ہے اس کا دل مطمئن رہتا ہے، اس کی زندگی میں بھی سکون رہتا ہے، اور آخرت میں بھی اسے اللہ تعالیٰ کی طرف سے بے حساب ملے گا۔